بھائی حضرت مولانا کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد حضرت مولانا سید احمد عادل صاحب دامت برکاتہم چند نصیحتیں فرما کر کے دعا کرائیں گے، اور آپ لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، بغیر کھانا کھائے کوئی نہ جائے۔ اور میں حضرت والا سے بھی اور حضرت مولانا سید احمد عادل صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ 5:15 بجے تک تقریباً پروگرام ختم ہو جائے، کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے عصر کی، ابھی نماز باقی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، تو میں مختصراً آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس مکتب والوں کو، اس مکتب کے میں پڑھانے والے قاری مستقیم صاحب دامت برکاتہم کو، اس کے نگراں جناب قاری نثار صاحب کو اور پورے اہالیان بستی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مکتب سے 2 بچوں کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حفظ قرآن کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی اگر وہ کسی کے صحن میں آ جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورج اتنی دور سے کتنی روشنی کرتا ہے، تو اگر وہ کسی کے آنگن میں آ جائے تو کس قدر روشنی ہوگی، لیکن اس سے زیادہ روشنی اللہ تبارک و تعالی اس تاج کو عطا فرمائیں گے جو حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب حافظ قرآن کے والدین کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز و اکرام فرمائیں گے، کل قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، پوری دنیا کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کی اس طرح عزت افزائی فرمائیں گے، تو وہ صرف اس لیے فرمائیں گے کہ یہ حافظ قرآن سبب بنے ہیں اس کا،
اس بچے کے حافظ بننے کا ذریعہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں، تو خود حافظ قرآن کی قدر و عظمت، اس کی توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگی ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تو قرآن کریم پڑھنا مکمل کرے گا وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تو پورے قرآن کریم کا حافظ ہے، وہ تو پورے قرآن کریم کو پڑھتا چلا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں کیا مقام و مرتبہ عنایت فرمائیں گے ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں جائے، مکتب میں پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت بھی ہماری بنا دے اور دنیا کی کامیابی بھی ہماری جھولی میں ڈال دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہیں، ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کو اور ان کے اندر پڑھانے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، مکتب میں تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی یہ تعلیمات ہیں، کہ کسی بھی حد تک اسے اسلامی تعلیمات کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، کچھ شدھ بدھ اس کو اسلامی تعلیمات کی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ جو بھی بچہ مکتب میں پڑھے گا، چاہے 1 سال پڑھے، 2 سال پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ کیونکہ ہمارے مکتب میں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، یا دینی تعلیم کا رسالہ پڑھایا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے تعلیم الاسلام پڑھایا جاتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے رسالے بچے بچپن میں پڑھتے ہیں مکتب میں، یہ جو رسائل ہیں، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں کے لکھے ہوئے ہیں، وہ بہت اللہ والے تھے، انہوں نے اخلاص کے ایسے درجے کے ساتھ لکھا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بچہ بھی بچپن میں ان رسائل کو پڑھ لے گا، دینی تعلیم کے حصے کو پڑھ لے گا، تعلیم الاسلام کو پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل، اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور میری مکاتب مدارس والوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تعلیم میں اگر دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھانا چاہیے ان کو، لیکن جو دینی تعلیم کا رسالہ ہے، تعلیم الاسلام ہے، اس کو ضرور پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ ان اکابر نے جس اخلاص کے ساتھ لکھا، اس زمانے میں اس اخلاص تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ تو یہ دوسری بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مدارس کو، مکاتب کو، علماء کو، حفاظ کرام کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یہ بھی آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں نے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا مسلمان سب سے بہترین ہے، کون سا انسان سب سے اچھا ہے، تو ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار دے دیا، ایک انسانیت کا بھی معیار جانچنے کی بات ہم کو بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے ہم کو فائدہ پہنچانے والا بننا ہے، ہم کو ایسا آدمی نہیں بننا ہے جو کسی کی مدد نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مثال ہے،
کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، مان لیجئے میری کسی کی جو ہے انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے درد محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو اور وہ آرام سے سو جائے، نہیں، جسم کے کسی بھی عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے میں فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، حضور نے جو ہے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دوسرے کی مدد کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کل جو ہے میں فاقے سے تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ آپ تو فقر و فاقے سے بے نیاز ہے، آپ کو تو کبھی بھوک نہیں لگتی، یہ آپ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کل میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کل میرے پاس کپڑا نہیں تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو وہ آدمی حیران ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کل دنیا کے اندر تیرا فلاں بھائی فلاں پڑوسی بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، فلاں آدمی پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، فلاں آدمی کے پاس کپڑا نہیں تھا، تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا۔ اگر تم ان کو کھانا کھلاتے یا پانی پلاتے یا کپڑا پہناتے تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تم نے مجھے جو ہے کپڑا پہنایا ہوتا یا مجھے کھانا کھلایا ہوتا یا مجھے پانی پلایا ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی نفع پہنچانے والا آدمی بننا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کو، جتنے بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں یا دور کے لوگ ہیں، سب لوگوں کو کسی نہ کسی درجے میں ہم سے فائدہ پہنچے۔ نقصان پہنچانے کا تو کبھی ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے۔ آج کل ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہم سے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کہ ہم ان کو روتا ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ایک ساس چاہتی ہے، وہ اپنی بہو کو رلاتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو رلاتا ہے، لیکن وہ اس کو خوشی نہیں دینا چاہتا، جبکہ اس کا بہت بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیں۔ مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ میں حضرت عمر کے ایک مختصر سے واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امت کا درد بہت زیادہ تھا، امت کی فکر بہت زیادہ تھی، اور شاید یہی امت کا درد تھا جس نے حضرت عمر کو حضرت عمر فاروق بنایا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ گشت کرتے ہوئے باہر گئے، جنگل کی طرف چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے خیمے والے، خیمے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، قافلہ آیا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک خیمے کے اندر جو ہے آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے کے پاس گئے تو ان خیمے والوں سے پوچھا کہ یا اہل الزو، اگر ہم لوگ ہوتے تو چونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے ہم کہتے کہ آگ والو تم کیا کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے، اس نے پانی رکھا ہوا ہے برتن کے اندر، کچھ پکا رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے روشنی والو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں بیوہ عورت ہوں اور یہ میرے یتیم بچے ہیں، آج کھانے کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بچے فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے سو نہیں پائے، اسی لیے میں نے کچھ پانی ابالنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے کھانا پک رہا ہے، اب یہ کھانا پک رہا ہے تو ان کو تسلی ہو جائے گی، یہ رو رہے تھے، رو کر کے سو جائیں گے، صبح ہوگی تو صبح کو دیکھا جائے گا، میں نے ایسے ہی پانی کو چڑھا دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا
کہ یہ تو کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا اور حضرت عمر کا فیصلہ ہوگا کہ حضرت عمر نے ہمارا خیال کیوں نہیں رکھا. تو حضرت عمر تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرنے والے تھے، چنانچہ کانپ گئے اور حضرت نے فرمایا کہ اے عورت تو یہ تو بتا کہ عمر کو تیرے بارے میں کیا پتا. تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا کہ جب وہ امیر المومنین بنے ہیں، امیر بنے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو خبر ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہاں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر میں سے کچھ آٹا لیا، کچھ کھجور لی، کچھ شہد لیا، کچھ گھی لیا اور ایک بوری میں ڈال کر کے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرے اوپر لاد دو. ان کے غلام نے کہا کہ حضرت میں خادم ہوں آپ کا، میرے اوپر لاد دیجئے، آپ کیسے لے جائیں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کل مجھے میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھا پائے گا، اس لیے تم میری کمر کے اوپر لاد دو. چنانچہ حضرت عمر اس بوری کو اپنی کمر پر لاد کر کے اس خیمے کے پاس تشریف لائے اور حضرت عمر نے اس عورت سے فرمایا کہ تم اس کو برتن میں ڈال دو، تب تک میں آگ جلاتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ ستو، وہ آٹا، وہ گھی برتن میں ڈال دیا، پانی ڈال دیا اور حضرت عمر آگ جلانے لگے. لکڑیاں گیلی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پھونک مار رہے تھے اور ان کے غلام فرماتے ہیں کہ بار بار دھواں اٹھنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی جاری تھا، لیکن حضرت عمر اس کی پرواہ نہیں فرما رہے تھے. چنانچہ پھر برتن رکھا گیا اور تھوڑی دیر میں کوئی حلوہ ٹائپ چیز تیار ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف بیٹھ گئے. ان کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ اب تو ان کا انتظام ہو گیا، اب تو حضرت عمر کو واپس چلنا چاہیے. اب حضرت عمر یہاں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میں یہاں تھوڑی دیر اس لیے بھی انتظار کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھ سکوں. میرے محترم بھائیوں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا گناہ کی وجہ سے نہیں، صحیح کام کے لیے ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے. اس لیے ہم مسلمان بیکار نہیں ہوتا، مسلمان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے، کسی نہ کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. چنانچہ خدمت خلق کا یہ مقام تھا جس نے حضرت شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام بنایا. تو میرے محترم بھائیوں، میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب میں بھیجیں تاکہ وہ حافظ قرآن بنے، تاکہ وہ عالم بنے. اور دوسرے یہ کہ ان مکاتب، ان مدارس، ان علماء کی ہم کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ مسلمان بیکار نہیں ہوتا، مسلمان کام کا ہوتا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم کام کا انسان بنے، دوسروں کے کام آئے. اس لیے کہ ایک آدمی نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر کوئی مسلمان اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے کسی مسلمان کے پاس آتا ہے اور وہ مسلمان اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، تو وہ حاجی ہو سکتا ہے، وہ عالم ہو سکتا ہے، وہ مفسر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ والا وہی ہوگا جس کے دل میں امت کا درد ہوگا، جو امت کے درد کو محسوس کرے گا کہ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم، خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے دل میں ہے. اب میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقبول اور بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔